بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم علمان علم فی القلب فذلك العلم النافع وعلم علی اللسان فذلك حجت اللہ علی ابن آدم یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَا اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھنا کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری زباں بے آبرو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری زباں بے آبرو۔ آج کے اس پروقار روحانی اور وجدانی خوبصورت پروگرام میں جلوہ فرما جملہ سادات کرام، زینت مسند صدارت پیر طریقت حضرت ممتاز احمد ضیاء نظامی صاحب مدظلہ العالی، اور یہاں تشریف فرما دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور گلشن کرم کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج میں اس دستار فضیلت کے پرشکو پروگرام میں دو تین گزارشات بڑے اختصار سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی فضلاء اور حفاظ کرام کی آج دستار بندی ہو رہی ہے، میں سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ پہ کرم فرمائے۔ اور اس موقع پہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنا چاہتا ہوں
حضرت پیر طریقت شیخ طریقت حضرت پیر ممتاز احمد حضرت پیر مختار احمد ضیاء صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا تھا، اور یہ ان کے اخلاص، للہیت اور آہ سحرگاہی کا فیض ہے کہ اللہ رب العزت اس میں آئے دن مزید برکتیں نصیب فرما رہا ہے۔ اور یہاں سے صرف علم بھی نہیں بانٹا جاتا، بلکہ خشیت اور معرفت کی دولت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ میرے حضور ضیاء الامت کا فیض ہے، اللہ رب العزت اسے سدا لہلہاتا ہوا رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسے سدا کامیابی کی مزید منزلوں کی طرف گامزن فرمائے، اور اس ادارہ کے اساتذہ اور معاونین اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ گفتگو بنیادی طور پر طلباء کے لیے ہے، اس لیے میں انتہائی اختصار سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم نافع کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم نافع ہوتا کیا ہے، علم نافع کس علم کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم علمان، علم فی القلب فذالک العلم النافع۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو دل میں اتر جاتا ہے اور جو دل کو منور کر دیتا ہے، فذالک العلم النافع۔ وہ علم جو دل میں اتر جائے، شخصیت کو سنوار دے، وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ اور فرمایا وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، اور دوسرا علم وہ ہے جو دل میں نہیں اترتا، صرف زبان تک رہتا ہے، لفظوں کے ہیر پھیر تک رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ علم جو دل میں نہ اترے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لیس العلم بکثرت الروایہ، لوگوں علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نور ہے جو دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ تو جو علم دل میں نہ اترے، لفظوں کا ہیر پھیر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فذالک حجۃ اللہ علی ابن آدم یوم القیامہ۔ لوگوں قیامت کے دن یہ علم اس بندے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دلیل بن جائے گا۔ تو علم نافع کون سا علم ہے؟ وہ علم جو انسان کی شخصیت کو سنوار دے۔ اگر کسی بندے نے علم کو اپنے مادی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اس نے علم نافع حاصل نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جملے بڑے بڑے، باتیں بڑی بڑی، تحقیق بڑی بڑی، لیکن دل خشیت الہی سے خالی رہے گا۔ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا دربا دربا دربو دربت، پڑھ پڑھ مغز کھپایا، نہ کچھ لبیا نہ کچھ ڈٹھا، کوئی مقصد ہاتھ نہیں آیا۔ اکو یاد سجن دی میرا، اکو یاد سجن دی مینو سارا علم بلایا، تے اکو دید سجن دی میرا لو لو آ چمکایا۔ جب علم اس طریقے سے شخصیت پہ
کو منور کر دے تو اسے علم نافع کہا جاتا ہے۔ ممتاز مفتی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نے کہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم نافع کی نشانی کیا ہے؟ تو ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا تو نے دین پہ کیا احسان کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے دین پہ یہ احسان کیا ہے کہ میں نے کبھی دین کو اپنے ذاتی مقصد کے حصول کے لیے سیڑھی نہیں بنایا، بلکہ میں نے دین کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور فرضی مثال نہیں ہے، سچی مثال ہے۔ ہمارا ایک کلیگ تھا، ایک دن فون آ گیا کہ ان کو ظالم قادیانیوں نے بڑا مارا ہے، اس لیے وہ کالج نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا کہ چلو کالج کی تو خیر ہے، آپ باقی معاملات کو دیکھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر اس نے قادیانیوں کا بگاڑا کیا ہے جو قادیانی اسے ماریں گے؟ بعد میں پتا چلا کہ جھگڑا ایک پلاٹ کا تھا، پلاٹ کے جھگڑے پہ لڑائی ہو گئی اور اس نے لڑائی کرنے والے کو قادیانی شو کر دیا تاکہ وہ مذہبی جذبات کو سمیٹ سکے۔ یہ جو سوچ ہے نا، جس بندے کی یہ سوچ ہو وہ بندہ علم نافع سے محروم ہے، اس کا علم نافع نہیں ہے۔ اب آ جائیں کہ علم نافع بنتا کیسے ہے۔ دیکھیں، ایک وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں۔ وہ بھی چیزیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسب کا حکم ضرور دیا ہے۔ ایک بندے کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہو اور وہ پانی کا گلاس تو اٹھا کے نہ پیے، ویسے کہے کہ یا اللہ میری پیاس بجھ جائے، تو وہ کوئی انصاف نہیں کر رہا، وہ دعا کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسب کا اختیار دیا ہے کہ کسب کرے انسان۔ علم جو ہے نا، اگر انسان چاہے کہ وہ اپنے علم کو علم نافع بنائے، اور یاد رکھنا یہ معاملہ صرف طلباء کا نہیں ہے، ہم اس پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ پنگوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک طالب علم ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان، ہر مومن طالب علم ہوتا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ غور کرے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان یہ سوچے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا مقصود کیا ہے۔ کیا میرا مقصود یہ ہے کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، یا اس کے ذریعے سے میں کوئی بڑی دولت کما لوں، یا علم کے ذریعے سے میں لوگوں پر اپنا روب ڈال دوں؟ اس انسان کی سوچ انتہائی گھٹیا ہے۔ اور میرے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء ولیماری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس ادخلہ اللہ النار۔ جو بندہ علم اس لیے پڑھے کہ اپنے علم کی دھاک بٹھا دے، لوگوں کو بیوقوف بنا دے اور لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جائے، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ بندہ اپنی نیت کو درست کرے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے علم کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
اللہ سے صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ یہ جو علم والے ہیں نا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علماء تو ڈرتے ہیں، عوام نہیں ڈرتی۔ یہاں علم سے مراد ہے جاننا، کہ علم کا حاصل یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ رب کو جانتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس میں خشیت الہی آتی جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ساری رعایا اس سے ڈرتی ہے۔ ایک 4 مہینے کا بچہ رو رہا ہے، بادشاہ اسے کہے خاموش ہو جا، تو وہ تو خاموش نہیں ہوگا، وہ جانتے نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ لیکن جو جانتا ہے نا کہ بادشاہ کیا ہے، وہ تو بادشاہ کی بات مانے گا۔ تو علم کی غرض و غایت خشیت الہی ہے۔ علم کوئی بھی ہو، معرفت الہی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو علم آنے کی نشانی یہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جب علم آ جاتا ہے تو پھر خشیت الہی آ جاتی ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ، یہ ایک کنسپٹ ہمیں واضح رکھنا چاہیے زندگی میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے، آپ ایک سواری پر سوار تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک بندہ کھڑا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ ذرا میری سواری کو دیکھنا، میں وہ کام کر کے واپس آتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے۔ ایک دوست کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے بات چل پڑی کہ ہمارے جو اکثر گدی نشین ہوتے ہیں، اکثر جو نسل در نسل نظام چلتا ہے، تو اس میں بہت سے پھر بگاڑ آ جاتے ہیں۔ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے، ہم کہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کی کمائی کھا رہے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے۔ اس میرے دوست نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے کہتا ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی اولاد کو کیوں نوازتا رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا ان کے جو جد امجد تھے نا، انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی پرواہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، وہ اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے راضی کیا ہے، میں تمہاری نسلوں کو بھی نوازتا رہوں گا۔ میں رب کو یاد کر کے آیا ہوں۔ بسا ہے کون تیرے دل میں گل بدن اے درد، کہ بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے۔ کہنے لگا میں اپنے رب کا ذکر کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی ذکر کی مجلس میں جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے، ان کے بدن سے خوشبو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہمارے بدن سے تو خوشبو نہیں آئی۔ کہنے لگا خوشبو ان کے بدن سے نہیں آتی جو خوشبو لینے کے لیے جاتے ہیں، خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے جو مولا کی محبت میں ڈوب کے جاتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو میرا خدا اسے دارین کی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ تو علم نافع تب بنے گا، پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت پر غور کرے کہ میں علم کس لیے پڑھ رہا ہوں اور میرا مقصود کیا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کافر بھی محنت کرتے ہیں نا، وہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کسی بندے کی نیت میں علم کا مقصود دنیا داری ہو، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اسے دنیا مل جائے گی، لیکن
اس کا علم لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہیں علم کی حد کوئی نہیں، لیکن حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے یقین انہوں نے خراب کر دیے ہیں اور مسلمات کو انہوں نے مشکوک کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز، بندہ اپنی نیت پہ غور کرتا رہے کہ میں علم کس لیے پڑھ رہا ہوں. علم کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کام ہے کس لیے کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ، علم نافع تب بنتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو حتی الامکان تقوی کے راستے پر چلائے. یہ جو تقوی کا نور ہے نا، جب بندے میں تقوی کا نور آ جاتا ہے تو پھر بہت سی مشکلات اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی طالب علم حدیث پاک پڑھنے کے لیے آتے تو آپ اس کے کمرے میں ایک پانی کا کوزہ یا لوٹا رکھ دیتے اور پھر دیکھتے کہ کیا اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے صبح یا نہیں پڑھی. اگر وہ تہجد کی نماز نہ پڑھتا تو فرماتے چلے جاؤ، تقوی کے بغیر تمہیں حدیث کا علم کیسے ملے گا، دین میں نافع ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان، وہ امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ ان العلم نور من الہ وان النور لا یعطی لعاصٍ، کہ علم جو ہے نا اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے اور اللہ یہ نور کسی بد کردار کے سینے میں نہیں رکھتا. انسان برتن گندا ہو اس میں پینے والا پانی نہیں ڈالتا، تو میرے رب کی معرفت اس دل میں کیسے آئے گی جس میں تقوی کا نور نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب ایک بندہ اس راستے پر چلتا ہے نا تو پھر میرا خدا اس کی دستگیری فرماتا ہے. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمین کا آسمان سے نہ جانے کتنے 100 سال نوری 100 سالوں کا فاصلہ ہے. فرمایا یہ جو قرب الہی کی منزلیں ہیں نا، وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر بندہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، اگر بندہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ آئے تو میں اس کی طرف ایک قدم آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. آپ فرماتے تھے قرب الہی کی منزلیں اس وقت طے نہیں ہوتی جب بندہ چلتا ہے، قرب الہی کی منزلیں اس وقت طے ہوتی ہیں جب میرا رب اپنی شان کے مطابق دوڑ کے بندے کا استقبال کرتا ہے. تو جب ایک بندہ تقوی کے راستے پر چلتا ہے تو جو کمی رہ جائے وہ میرا رب اپنے کرم سے پوری فرما دیتا ہے. اور سامعین محترم، علم نافع کی تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کسر نہ چھوڑے محنت کرنے کی، اپنی طرف سے کمی نہ چھوڑے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ، لوگوں جب تم کوئی بھی کام کرو نا تو ٹرخاؤ نہیں، فارمیلٹی نہ کرو. جب تم کوئی بھی کام کرو مکمل عمدگی کے ساتھ کرو اور مکمل اتقان کے ساتھ کرو. تو جب ایک بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیتا ہے تو پھر میرا خدا اسے اپنے کرم سے نواز دیتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو نہیں سمجھ آتی، جس کو کہتے ہیں نا شرح صدر، رب اشرح لی صدری. یہ شرح صدر یہ ہوتا ہے کہ بندے نے ایک چیز پڑھی تو نہیں ہوتی
لیکن خدا اپنے کرم سے اس کو سکھا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو بندہ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخلص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں، جب تم تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہیں وہ بھی سکھا دے گا جو تم نے سیکھا نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جہاں کمی آ جاتی ہے میرا خدا اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے، غالب کا نہیں ہے کسی اور کا ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ سامعین محترم، علم نافع کی اگلی شرط یہ ہے، علم نافع کیسے بنتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تکبر سے بچ جائے۔ بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں اسٹڈی کرتے ہوئے، یہاں بندہ اپنے آپ کو منفرد اور اکیلا کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دو سوچیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سوچ یہ کہ بندہ یہ کہے جو میں نے سمجھ لیا وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، جو میں نے سمجھ لیا وہ ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آیا، وہ مالک و شافعی کو سمجھ نہیں آیا۔ جیسے بہت سے بندے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جو کچھ اکابرین کہتے آئے ہیں نا اس کی کوئی بنیاد ہے، لیکن مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر بندے میں تکبر آ جائے گا، سرکشی آ جائے گی، تو پھر بندے کا علم جو ہے نا وہ علم نافع نہیں رہے گا، وہ گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا، وہ لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بن جائے گا۔ سامعین محترم، میں یہاں پر آپ کو یہ بات عرض کروں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مکتوبات شریف چھپے ہیں ان میں ایک آپ کا مکتوب گرامی ہے۔ کسی شخص نے قرآن مجید کا آپ نے جو ترجمہ فرمایا تھا اس کے بارے میں کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ اس میں یہ بات ہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا۔ پہلے بات یہ فرمائی کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ گرامیٹیکلی بالکل صحیح ہے، میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ گرامیٹیکلی بالکل صحیح ہے اور اس پر شواہد بھی ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا لیکن کیونکہ لوگوں تک یہ بات کھلتی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو اس ترجمے میں ایک ابہام ہے، تو میں آئندہ ایڈیشن میں اس کو تبدیل کر دوں گا تاکہ لوگ ابہام میں نہ رہیں، ان پر راستہ کلیئر ہو جائے۔ بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے، یہ بات صحیح تھی، غلط نہیں تھی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ایک بندہ یہ معتزلہ فرقہ کیوں بنا تھا؟ جب وہ واصل بن عطا جو تھا لاجواب ہو گیا حسن بصری کے سامنے تو وہ مانا نہیں۔ اگر آپ تیسرے پارے کا جو دوسرا رکوع ہے نا اس میں غور کریں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہدایت و گمراہی کہ نمرود فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، مانا نہیں کیونکہ وہ ماننا چاہتا نہیں تھا۔ اس کے بعد ماننے والوں کی داستان ہے درجہ بدرجہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کے دل میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تب اس کا علم لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کی شمع روشن کرے گا، تب اس کا علم خشیت الہی کی دولت بانٹے گا۔ اور اگر بندے نے یہ بات طے کر لی کہ بس جو میں نے سمجھ لیا وہ کسی نے نہیں سمجھ لیا، تو علم تو اس کے پاس بھی ہوگا لیکن اس کا علم لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا، ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم بالخصوص طلباء کے لیے، میں بھی طالب علم ہوں، علم
اس وقت تک علم نافع نہیں بنتا جب تک اپنے اساتذہ کا اور بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ ایک استاد کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی کہ کچھ بچے بڑے مؤدب ہوتے ہیں، کچھ بچے بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک بندہ اگر ڈرائیور ہے نا جی، وہ ڈرائیونگ کے حقائق کو سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہے مجھے کوئی غلط طریقے سے کراس نہیں کرے گا، وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو، ٹینشن نہیں لیتا۔ استاد کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یقین جانیں، ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے زمانہ طالب علمی میں اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کیا، بڑے ذہین تھے، کئیوں کی بات، سب کی نہیں، کئیوں بڑے ذہین تھے لیکن گم ہو گئے، اور جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا وہ اگر نالائق بھی تھے تو اللہ نے ان کے علم میں بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ تو علم نافع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے تفسیر شریف میں کہ آپ جب جاتے نا کوئی بات سیکھنے کے لیے کسی صحابی کے پاس طالب علم بن کے، تو ان کو آواز نہیں دیتے تھے، ان کے دروازے کی دستک نہیں دیتے تھے۔ تو جب وہ باہر نکلتے، حضرت ابن عباس اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، وہ دیکھ کے کہتے ہیں اے رسول اللہ کہ بھتیجے آپ نے مجھے بیدار کیوں نہیں کر لیا؟ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے مجھے آپ نے بیدار کیوں نہیں کر لیا؟ مجھے آپ نے آواز کیوں نہیں دی؟ تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو یوں ادب سکھایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جب یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دے رہے تھے نا، تو اگر یہ صبر کرتے، سرکار خود نکلتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور پھر فرماتے کہ استاد اپنی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی امت میں اس کا نبی ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے یہ ادب کرتا ہوں، اس لیے یہ احترام کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ جب بھی کھیلتا کھیلتا ادھر آتا نا گیند اٹھانے کے لیے، تو امام ابو حنیفہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا یہ جو بچہ ہے نا، اس کے باپ نے کتے پالے ہوئے ہیں، اور میں نے اس کے باپ سے سیکھا تھا کہ کتے کے بالغ ہونے کی علامت کیا ہے۔ تو جو میں اس بچے کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اس کے باپ نے مجھے ایک بات سکھائی تھی۔ قرآن و سنت کا علم تو قرآن و سنت کا علم ہے نا، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا تھا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شاء با و ان شاء آتاکا، کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے خرید لیا، چاہے تو مجھے رکھے چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم اس وقت تک علم نافع نہیں بنتا جب تک اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کیا جائے۔ تو جب ایک انسان ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے علم کو علم نافع بنا دیتا ہے۔ پھر اس کا علم لوگوں میں شک پیدا نہیں کرتا، شک کو یقین میں بدلتا ہے۔ اس کا علم لوگوں کو خدا سے دور کرنے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو باتیں اور ہیں، مختصر کروں گا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، ہم اس تعلیمی نیٹ ورک سے وابستہ ہیں جو حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاص اور محبت اور رائے سحرگاہی سے پروان چڑھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے لکھا تھا اور بہت اچھی بات لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ تحریک کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے اس کی ساری تاریخ میں دانستہ یا نادانستہ اس کا رنگ نظر آتا ہے اور نظر آنا چاہیے۔ پھر اس نے بہت سی مثالیں دی۔ اس نے کہا فلاں بندے کو دیکھو، منتظم کمال کا تھا لیکن شعلہ بیان مقرر نہیں تھا، اس کی جماعت میں آپ کو کوئی شعلہ بیان مقرر نہیں ملے گا، ہر بندہ منتظم ملے گا۔ فلاں بندے کو دیکھو، آگ لگا دینے والا مقرر تھا، اس کی تاریخ میں آپ کو آگ لگا دینے والے مقرر نظر آئیں گے۔ تو تاریخ جو ہوتی ہے اس کا